بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خود مسلمہ کی مقدس ماؤں میں اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا احسان ہے، اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات عالی کا صرف و صرف شکر ادا کرنے لگے موت تک، تب بھی ہم اللہ کی محبت، اللہ کی نعمت اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر عطا کیا ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں، انسان کبھی اس بات کو غور کرے کہ اللہ نے اس کو کیا کچھ چیزوں سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو کیا کیا چیزیں عطا کری ہیں، اور آج انسان اللہ کا بندہ وہ یہ سوچے کیا وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کر رہا ہے۔ آج ہر انسان کی زبان پر صرف و شکوے و شکایت کہ آج میرے کھانے کو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس راشن نہیں ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، میرے گھر میں مصیبتیں ہیں، مطلب میں نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی، کبھی میں نے زندگی میں سکون نہیں پایا۔ ہر وقت انسان کی زبان پہ شکوے و شکایت۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت ہمیں کھلا بھی رہے ہیں، اللہ ہمیں پلا بھی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے لوگ جو آج ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، جادو کی بیماری میں مسلط ہیں، روحانی بیماری میں مسلط ہیں، میڈیکل پرابلم میں مسلط ہیں، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو بیماریوں سے دور، غریبی سے دور، پریشانیوں سے دور، مصیبتوں سے دور، فلاں وباؤں سے دور اللہ نے اس کو رکھا، مگر اس کے باوجود بندہ کی زبان پہ شکوے شکایت ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہے، ہم اللہ کو اللہ مانیں، اللہ کی مان کے گزاریں۔ جب انسان اللہ رب العزت کی مان کے گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو بنائیں گے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ رب العزت اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا، کہنے کو وہ مسلمان ہے مگر مسلمانوں والے کام اس کے اب نہیں رہے۔ کیا وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اس نماز کا حق اس طریقے سے ادا کر رہا ہے جس طریقے سے اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے سجدے میں دیکھنا؟ اللہ اپنے بندے کو سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ آج بندہ اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے؟ نہیں میرے دوستوں، میری بہنوں، آج ہم نماز میں کھڑے تو ہو رہے ہیں مگر اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آج ہم ہاتھ تو باندھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے تو ہو رہے ہیں، مگر ساری نمازوں کے اندر ہمارا دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں، دنیا کی دکانداری، دنیا کی کاروباری، دنیا کی فیکٹریاں، دنیا کے آفس کے تمام کام جو ہے نا ہماری نمازوں کے اندر۔ پہلی رکعت میں فلاں کام، دوسری رکعت میں دوسرا کام، تیسری رکعت میں تیسرا کام، چوتھی رکعت میں چوتھا کام۔ تو یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے، اور ہر انسان بولتا ہے کہ میں فلاں مسلط ہوا ہوں پریشانی کے اندر۔ تو میرے دوستوں، جب انسان کی نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، ہم سب سنتے رہتے ہیں، ادنا سے ادنا دیندار بھی ہے نا، جس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے مگر اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مصیبتوں کو کل نماز میں رکھا ہے، مگر اس کے باوجود وہ نماز و سجدوں کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگا، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں لگا کہ یہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کر لوں تو مجھے یہ دنیا کی جو ہے نا فلاں چیز مل جائے گی، مجھے اس سے وہ چیز مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں میرے دوستوں، اللہ رب العزت جس کو پھنسا دے اس کو ساری دنیا میں کوئی نہیں نکال سکتا، اور ساری دنیا مل کے ایک بندے کو پھنسا دے اور اللہ کا حکم ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو انسان کو پریشانی پہنچا دے۔ ساری باتوں کا خلاصہ، ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ہم خالص مسلمان بنے، ہم خاص اللہ کے بندے بنے۔ آج ہم ان چکروں میں لگ گئے، فلاں بریلوی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں فرقے کا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیں، آج ہم مسلمان بھائیوں کو ہم آپس میں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے، ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے غیروں کو سینے سے لگایا، ہندوؤں کو جو غیر مذہبی تھے، جو ان کے دشمن تھے، ان کو سینوں سے لگایا۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، کاش یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے جو
اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں حضور کے دور کی بہت دور کی بات ہے، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے اندر بھی، اس دور کے اندر 2026 جو چل رہا ہے، اس دور کے اندر بھی اگر غیر مذہبی انسان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اگر آپ کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے اور آپ سچے مسلمان ہوں گے اور اللہ کی محبت آپ کے سینے دل میں ہوگی، تو اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی اگر دین پلانے کی بات کریں گے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا، وہ کیا مسلمان ہو جائے گا، خاندان کے خاندان مسلمان ہو جائے گا، مگر انسان سچا مسلمان کو نہیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، انسان سب سے پہلے انسان پیدا ہو، اس کے بعد اگر اس کے خاندان میں کوئی مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان ہے، تو پھر وہ مسلمان پیدا ہو، کلمہ پڑھایا نا، یا کسی فرقے کا نام رکھ دیا انسان کہ آج کوئی دیوبندی پیدا ہوا ہے، آج بریلوی پیدا ہوا ہے، آج اہل حدیث پیدا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، آج فلاں مسلمان کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے، اس کا ہم نے سیدھے کان میں اذان دی ہے، الٹے کان میں اقامت پڑھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں، اپنا مرتبہ سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی اور ہر انسان کا جو ہے نا غم ہوا کرتا تھا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو یہودی تھا، اچھا ہوا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تو کیا ہی غم تھا، انہوں نے کہا تھا تو میرا امتی مگر جنت سے بچ کے جہنم میں چلا گیا، بغیر کلمے کے چلا گیا۔ آج میرے دوستوں، آج اللہ رب العزت نے یہ نبیوں والا کام اس مسلمان کو دیا، اس کلمہ پڑھنے والے کو دیا، کسی فرقے والے کو نہیں دیا۔ آج یہ کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب تم دوسروں تک اس کلمے کو پہنچاؤ، کیونکہ اب کسی نبی کو نہیں آنا، کسی صحابہ کو نہیں آنا، کسی تابعین کو نہیں آنا، کسی تابعین کو نہیں آنا۔ اس کو یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کام ہے، ان لوگوں تک لے کے جانا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، لوگوں کو مسلمان جو ہو چکے ہیں ان کو صحیح مسلمانیت پہ لے کر آنا ہے، ان کو فرقہ واریت سے ہٹا کے لوگوں کو دین میں داخل کرنا ہے، اور صحیح دین میں داخل کرنا ہے، کلمے والے دین کے اندر داخل کرنا ہے۔ آج جو ممبروں سے آگ برس رہی ہے اور ایک دوسرے کو ہم مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم غیبتیں کر رہے ہیں، خدا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے دوستوں حضور کو جب پتہ چلتی ہوگی یہ بات کہ فرشتے بتاتے ہوں گے اور اللہ تک یہ ہماری باتیں جاتی ہوں گی، صبح کے معاملات ہمارے اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور پھر شام کو ویسی فیصلے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو آج مصیبت ہی تو آ رہی ہے انسان کا۔ کہتے ہیں کہ سارے دن کے اعمال جو ہے نا فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور ویسی جیسی اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ پاک اس کے حساب سے اس کے معاملات فرماتے ہیں۔ تو بھائی ہم کوشش کریں اچھی زندگی گزارنے کی، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے ہم جیسے دنیا مانگتے ہیں، اللہ سے ہم آخرت مانگیں، اللہ سے ہم ہدایت مانگیں، اللہ سے ہم اللہ کا تعلق مانگیں، اللہ سے اللہ کے نبی کی محبت مانگیں، حضور والا غم مانگیں، صحابہ والی فکر مانگیں۔ تو صحابہ کو ایک جو ہے نا وہ فکر لگ گئی تھی کہ بھائی میں نے اس کلمے کو کیسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ تو میرے دوستوں ہم اپنی فکر کریں، آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا جو اس کو اپنے اصل مقصد پر بناتا۔ افسوس کے ساتھ یہ بیان میں کر رہا ہوں بہت زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دل میں تڑپ تھی، ایک تمنا تھی کہ آج ساری دنیا کے انسان اگر صحیح رخ پہ آ جائیں، صحیح مسلمان ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ہر مسلمان کے ساتھ مسئلہ اچھا کرتے ہیں، اس کے مسائل کو اللہ دور فرماتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو اللہ دور فرماتے ہیں۔ آج انسان کا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، آج ہم اپنی محنت نہیں کر رہے ایمان کو بچانے کی، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں جب ہم ذکر نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، وہ نماز میں ہمارے خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، ہم پاک صاف نہیں رہیں گے، ہم پابوضو نہیں رہیں گے، میرے دوستوں ہمارے اوپر اچھے حالات تھوڑی آئیں گے، پھر بیماریاں گھیریں گی، پھر مصیبتیں گھیریں گی، پھر فاقے گھیریں گے، پھر گھر سے برکتیں چلی جائیں گی، رحمتیں چلی جائیں گی، اور انسان کو چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، شیاطین گھیر لیں گے، شیطان گھیر لیں گے، جنات گھیر لیں گے۔
اور پھر موتیں ہونے لگ جائیں گی، بیماریاں لگنے لگ جائیں گی. اور آج یہ سب ہو رہا ہے، آج یہ سب ہو رہا ہے. جو انسان پکا مسلمان بن جائے، پکا دیندار بن جائے اور اللہ کا بندہ بن جائے، مجال نہیں ہے کوئی شیاطین کی، جنات کی، کسی بیماری کی، کسی چیز کی جو اس کے دروازے پہ آ جائے. میرے دوستوں، نمازوں میں تو اللہ نے خیر رکھی. اللہ نے نماز کے اندر ساری دنیا کی روزی کا وعدہ رکھا ہے. اللہ نے عذاب قبر ہٹانے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کرا ہے. اللہ نے پل صراط پہ بجلی کی طرح گزارنے کا وعدہ کرا ہے. اللہ نے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا، وعدہ کیا. تو میرے دوستوں، اپنے اصل مقصد کو پہچانیں اور اللہ کی ذات کو پہچانیں. ہم ذکر کریں، ہم قرآن پڑھیں. میرے دوستوں، یہ چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ قرآن مجید، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. جس نے اس کلام پاک کو صبح شام پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کے تمام کام بنا دیے. میرے دوستوں، اللہ ہمیں اس قرآن مجید کی قدر نصیب فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اس کلام پاک کی، جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر تمام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو، سارے قرآن کو شفا بنایا. تو میرے دوستوں، ہم جو ہے وہ اس قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تمام دھوکے باز لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا دار لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے دوستوں، جو انسان قرآن سے دوستی لگائے گا، اللہ سے دوستی لگائے گا، اللہ کے نبی سے تعلق، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کے آخرت بھی بنائیں گے. اللہ رب العزت میری باتوں کو مستمع کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ رب العزت جو پریشان حال ہے ساری دنیا کے اندر، جو میری اس بات کو سن رہا، اللہ ان تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے شان کریمی سے ختم فرما دے، دور فرما دے. اللہ رب العزت آپ سب کی تمنائیں، تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالی دور فرما لے. جتنی بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ رب العزت ان کے رشتوں کو اپنے شان سے ان کو صحیح جوڑے نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.